الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالی کے حضور ہر قسم کی عبادات ہم پیش کرتے ہیں. مالی عبادتیں بھی ہیں، جانی عبادتیں بھی ہیں، عزت و آبرو سے بھی عبادت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم جان جو اس کی دی ہوئی ہے اس کو بھی درست طریقے پر رکھیں اور اللہ کے سامنے پیش کریں. اسی طرح روح جس کے مالک و خالق بھی اللہ تعالی ہیں اس کو بھی درست حالت میں رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کریں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے بدن کے خالق، جسم کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں، ہمارے روح کے خالق بھی اللہ تعالی ہیں. بدن کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو اور ان کی ضرورتوں کو پیدا کرنے والا، پوری کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سے کچھ تقاضے فرماتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا بدن ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، ہماری روح ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ اگر بیمار پڑ جاؤ تو علاج کراؤ. علاج کرنا سنت ہے. تھوڑا پھنسی نکل آئے اس کا علاج کراؤ، اس پر مرہم لگواؤ. زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو چیرا اور آپریشن کرانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن اس کو صحیح کرنے کا حکم ہے تاکہ یہ بدن جو اصل میں تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہماری ملکیت ہے، اس کو صحیح حالت میں رکھو اور صحیح حالت میں پیش کرو. اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں، انسان کے اخلاق خراب ہیں، خدا نہ کرے کوئی تکبر میں مبتلا ہے، حسد جیسی بیماری میں، بغض جیسی بیماری میں کوئی مبتلا ہے. تو جس طریقے سے جسم کے طبیب ہوتے ہیں، بدن کے طبیب ہوتے ہیں، ایسے ہی روح کے بھی طبیب ہوتے ہیں. ان سے جا کر علاج کراؤ تاکہ تمہارے اندر کے جو امراض ہیں، حسد، کبر، بغض، یہ ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، اور ان کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں. اب بدن کی ضرورتوں میں کیا چیز؟ بدن کی ضروریات کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے. غذاؤں کی ضرورت ہے تو ساری غذائیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اگر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے روڈ بنا دیا، سڑک بنا دیا، چلتے رہو. رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ہمارے اس بدن کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے مکان بناتے ہیں، اس میں رہتے ہیں. غرض ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اس زمین کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا. یہ مخزن ہے. ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کا غلہ اور ہر قسم کی چیزیں وہ اس زمین سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کھیتی باڑی کہاں کرتے ہیں؟ آسمان پر تو نہیں کی جاتی. یہیں سے گندم نکل رہی ہے، یہیں سے چنا نکل رہا ہے، یہیں سے چاول نکل رہا ہے. ہمیں لباس کی ضرورت ہے تو یہیں سے روئی نکل رہی. تو یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں دے رہے ہیں. تو ہمارے جسم کی اور جسم کی جتنی ضروریات ہیں
ان سب کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، چونکہ ہم کہیں سے لے کر نہیں آئے، جب پیدا ہوتا ہے انسان تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے مطابق یہاں عطا فرماتے رہتے ہیں، تو کوئی لکھ پتی بن جاتا ہے، کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کسی کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ اسے گنی نہیں جاتی، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں آنے کے بعد اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پھر عبادتیں رکھی ہیں۔ جب ساری ضرورتوں کے خالق و مالک وہی ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام بندگی کرنا ہے، اور بندگی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عبادت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر عزتیں ساری کی ساری ہیں یا عزتوں کی انتہاؤں پر ہیں، تو ہمارے پاس جو ذلت کی انتہا ہے وہ ہمارے پاس، کہ ہم عبادت کریں اس طرح سے کہ ذلت کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ اب کسی کے آگے دیکھیے آدمی صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کسی کے آگے صرف سر جھکاتا ہے، کسی کے آگے جو ہے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ادب۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جن کے سامنے ہم اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں زمین سے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ عزت کی انتہاؤں پر ہیں، اس لیے جو بندے ہیں وہ ذلت کی انتہائیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ذلت کے جتنے طریقے ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو عزتیں ہیں سارے کی سارے یقیناً وہ پوری ہو جائے۔ تو ذلت انسان اختیار کرتا ہے، عاجزی، بے کسی، بندگی، یہ سب انسان کے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ جان سے عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو جان لگ رہی، روزہ ہے یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، جان سے عبادت کر رہا ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی لگتا ہے، عزت آبرو بھی لگتی ہے، یہ سارا یہ حج اور عمرہ یہ سب بھی ایسی چیزیں کہ انسان کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، انسان کی جان بھی اس میں لگتی ہے اور عزت اور آبرو بھی۔ دیکھیے نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ تم آؤ، دوڑ کے مت آؤ، بلکہ وقار کے ساتھ چل کر آؤ، الحمدللہ اطمینان کے ساتھ آؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب اگر آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سعی کرنی تو دوڑ کے کرنی۔ وہاں حالت احرام میں خوشبو لگانا منع، یہاں مسجد میں آ رہے ہیں تو خوشبو بھی لگا کے آؤ بھائی، کسی اور کو بھی لگا دو، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس سے الرجی نہ ہو۔ بعض لوگ اتنی تیز خوشبو لگاتے ہیں کہ جو شخص جس کو لگ رہی ہے اس کو بجائے اچھا لگنے کے برا لگتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آج کل یہ معاملات بھی ہیں۔ تو بہرحال عبادت کے مختلف طریقے ہیں، جان سے بھی عبادت کرنی ہے، مال سے بھی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ معاملہ دیکھیے، بعض لوگ وقار اور اطمینان کے ساتھ چلنا اپنے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں، اپنے جسم پر پورے لباس پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حج جیسی عبادت ہمارے لیے رکھ دی، عمرے جیسی رکھ دی کہ لباس اتارو بھائی، اگر کوئی 3 پیس سوٹ پہننے کا عادی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اتار دو، اگر کرتا شلوار کو پہن رہا اس کو بھی کہتے ہیں کہ اتار دو، اب تم احرام کی چادریں پہن لو۔ اب احرام کی چادریں پہن لی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ طواف کرنا ہے تو اپنا کاندھا بھی کھول لو۔ بعض لوگ اپنے جسم کو ننگا کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ آبرو سے عبادت کرا رہے ہیں، عزت سے اس کی عبادت کرا رہے ہیں کہ آبرو کے جتنے طریقے ہیں، وقار کے جتنے طریقے ہیں وہ چھوڑ دو۔ اب آدمی جو ہے وہ دیوانہ وار اپنے جسم کو ننگا کر کے کاندھا کھول کر اب بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار طواف کر رہا ہے، پروانہ وار، جس طریقے سے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں اس طرح بیت اللہ کے گرد پروانے گھومتے ہیں۔ ایسے ہی آگے پھر سعی کا معاملہ آتا، تو یہ دیکھیے یہاں عزت و آبرو سے عبادت کرائی جا رہی ہے، وقار کے جتنے طریقے ہیں وہ ختم کرائے جا رہے ہیں۔ اور نماز کے لیے باتیں تو کہتے ہیں کہ وقار کے جتنے طریقے وہ اختیار کرو، لباس بھی پورا پہنو، ٹوپی بھی پہنو، اور اسی طریقے سے خوشبو کا بھی استعمال کرو، مسجدوں کو بھی معطر رکھو۔ تو وہ سارے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادتیں بھی فرض کی. جس طرح جان سے عبادت ہے، آبرو اور عزت سے عبادت ہے، اسی طرح مالی عبادتیں بھی. تو اس ماہ مبارک میں عموماً مسلمان چونکہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات بیان کی جائے کہ ہم مال سے جو عبادت کرتے ہیں اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے. جس طرح جسم ہمارا نہیں ہے، روح ہماری نہیں ہے، اسی طرح یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے. مال بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور کیسے عطا فرمایا کہ آپ خود غور کریں. اللہ تعالیٰ نے مال کے طریقے عطا فرمایا اور اس میں ایک اور احسان فرمایا کہ آپ جتنی سہولت سے مال حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اپنا حصہ بڑھا دیتے ہیں، آپ کا حصہ تھوڑا کم کر دیتے ہیں. لیکن اتنا کم نہیں ہوتا کہ اپنے حصے سے بڑھ جائے وہ. لیکن جو مال مشقت سے حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ اور بڑھا دیتے ہیں اور اپنا حصہ اور کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ وہ شخص زمین کھود رہا ہے اور اس میں اس کو دیگ نکل آئی خزانے کی، سونا چاندی نکل آیا. تو وہ مال چونکہ بغیر مشقت کے ہمیں حاصل ہوا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے وہم و گمان سے ہٹ کر وہ مال ہمیں حاصل ہوا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اب تم اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دو، 80% تم لے لو. 100 روپے اگر نکلے ہیں تو یہاں 20 روپے جو ہے وہ بیت المال میں جمع کراؤ. اور وہاں بھی لازم بات ہے 20 روپے کس کے کام میں آئیں گے؟ مسلمانوں کے کام میں آئیں گے، حاجت مندوں کے، ضرورت مندوں کے کام میں آئیں گے. اور 20 کے علاوہ جو 80 روپے باقی کہا کہ تم استعمال کر لو. تو یہاں بھی مال کم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں چونکہ مال آسانی سے حاصل ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم 20% جو ہے وہاں جمع کرا دو. اب ایک آدمی زراعت کا کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، لازم بات ہے اس میں مشقت ہے، محنت ہے، تو اللہ نے اپنا حصہ کچھ کم کر دیا. کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس میں تم عشر نکال دو، 10واں حصہ نکال دو، 90% تم لے لو، لیکن عشر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. کیونکہ یہ محنت و مشقت انسان کرتا ہے تو کھیتی باڑی اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی آدمی اگر تجارت کرتا ہے، لازم بات ہے تجارت میں زراعت سے بھی زیادہ محنت ہے، وہ سارے طور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. تجارت میں صبح سے لے کر شام تک مغز ماری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کو کچھ مال حاصل ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اپنا حصہ کم کر دیا کہ بھئی 97.5% تم لے لو اور 2.5% ہمیں دے دو. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. مال جس طرح مشقت ہماری بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنا حصہ کم کرتے جاتے ہیں. اب اللہ کو یہ اختیار تھا، وہ چاہتے تو کہتے بھئی 97.5% تم ہمارے لیے نکالو اور 2.5% تم رکھو، کیونکہ مال تو انہی کا ہے، انہوں نے عطا فرمایا. میرے عزیزوں ذرا ہم اس بات پر غور کریں کہ کوئی عالمی کانفرنس کبھی اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ کون شخص کپڑے کا کام کرے گا، کون جو ہے وہ روئی بیچے گا، کوئی جو ہے وہ گوشت بیچے گا اور کوئی آدمی روٹیاں بیچے گا؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز کبھی پیدا ہوئی؟ کانفرنس ہوئی ہے کوئی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو. اور جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو ایک فریق کے دل میں تو یہ ڈال دیا، اب دوسرے فریق کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم جا کے اس سے خرید لو. تو گاہک بھی وہی بیچتا ہے، اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. ورنہ ہمارا کام تو ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر سے پکڑ پکڑ کے گاہک کو لائیں کہ مجھ سے خرید بھائی تو ضرور. ایک مارکیٹ میں 100 دکانیں کھلی ہوئی ہیں ایک ہی چیز کی، لیکن ہر ایک کے پاس گاہک آ رہا ہے. کس کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ مال کون دے رہا ہے؟ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے انتقال ہو گیا، ان کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو ان کی چونکہ تجارت کتابوں کی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش، روڈوں پر پانی جمع ہے، 3 انچ 4 انچ پانی جمع ہو گیا. تو دل میں خیال آیا کہ لو بھائی آج کا کام تو ختم، دکانداری تو آج ہونے سے رہی. اور دکانداری بھی کس کی؟ تجارت کتابوں کی، کتابیں بھی دینی کتابیں. تو کون خریدے گا ان کو آ کے؟ تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی آج دکان شاید بند رکھنی پڑے. لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے اس لیے فوراً یہ خیال دل میں دوسرا آیا کہ بھئی یہ گاہک ہم تھوڑی لے کے آتے ہیں، گاہک تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں.
ہمارا جو کام ہے وہ دکان کھولنا ہے اور گاہک بھیجنا یہ اللہ کا کام. لہذا دل میں آیا کہ تم اپنا کام کرو, اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں. تو کہتے ہیں جب دل میں خیال آیا تو میں نے چھتری اٹھائی اور پھر میں دکان کھولنے کے لیے چلا گیا, جا کے دکان کھول کے بیٹھ گیا. البتہ چونکہ بارش ہو رہی تھی اب بھی دل میں یہ خیال آیا کہ گاہک جب تک نہیں آتے چلو قرآن مجید کی تلاوت ہی کر لے بیٹھ. تو ابھی بیٹھا ہی تھا پڑھنے کے لیے کہ دیکھا کہ اچانک ایک صاحب آئے, انہیں ایک کتاب کی ضرورت, پھر دوسرے آگے, پھر تین, مطلب انہوں کا سارا دن جو معمول تھا اس کے مطابق بکری ہوئی, جو آمدنی ہوتی تھی وہ ہوئی, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو میرے دل میں یہ خیال اور پختہ ہو گیا کہ گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ورنہ اس بارش میں کسی کو گھر سے نکالنا بتائیے کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو مال ہے یہ اللہ ہی کا عطا فرمودہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس مال پر زکات دو, اس مال پر کی خیرات نکالو, اس مال سے صدقہ دو, تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہیے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکات کے لیے رمضان کا مہینہ کوئی ضروری نہیں ہے, بس بلکہ جس کے پاس جب بھی اتنا مال آ جائے جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کا مہینہ زکات نکالنے کا اور تاریخ وہی مقرر ہوگی. اگر کسی کے پاس رمضان میں آئے تو ٹھیک ہے, رمضان میں نکالے. البتہ اتنی بات ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا ہے غالباً کہ رمضان میں مال خرچ کریں گے تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا, کیونکہ ایک کے 70 ملتے ہیں, تو اس خیال سے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کا جذبہ برا نہیں, لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں حساب رکھنا چاہیے کہ ہمارے پر جو ہے وہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی, صاحب نصاب کب بنا, اور اس کے لیے بھی اسلامی تاریخ ذہن میں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریزی تاریخ سے جب ہم حساب کریں گے تو 10 دن کی کمی بیشی ہو جائے گی اسلامی تاریخوں میں. اس اعتبار سے پھر ہمیں حساب رکھنا چاہیے. تو ایک تو اس بات کو خاص ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ ذہن میں رکھیں, اور پھر جس تاریخ کو ہم صاحب نصاب بنے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال کب آیا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لاؤبالی پن میں اپنی عمر گزار رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کب مال آیا کب نہیں آیا. اب 60-70 سال کی عمر ہو گئی, اب خیال آیا, اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی کہ زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے. اب لازمی بات ہے اسے نہیں پتا کہ پہلی مرتبہ مالدار کب بنا تھا. اب اسے چاہیے کہ وہ پھر کوئی دن متعین کر لے, اب چاہے تو یکم رمضان ہی مقرر کر لے, لیکن کچھ زکوٰۃ زیادہ نکال دیا کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب نصاب اس سے پہلے بنا ہو. تو بہرحال ایک دن متعین کرنا چاہیے, اور اس کے ہمیں بہت سے فوائد. جب کوئی دن متعین ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو بھی مال آئے گا, چاہے وہ ایک دن پہلے آئے, اس پر زکوٰۃ ہوگی, اور جب اس دن کے بعد آئے گا تو ہم سے مطالبہ اگلے سال ہے, اس سال نہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص یکم ربیع الاول کو صاحب نصاب بنا. صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو شریعت جیسے ہی اتنے مال کے آپ مالک بنے ہیں, آپ پر زکوٰۃ تو فرض ہو گئی, آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے کسی سے, لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ آج ہی ادا کرو, بلکہ آپ کو 1 سال کا وقت دیتی ہے کہ اگلے سال یکم ربیع الاول تک آپ صاحب نصاب اگر ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ آئے گی. درمیان کا جو حساب ہے شریعت نے اس کو ختم کر دیا, اس لیے کہ اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. درمیان میں لاکھوں روپے آئے, آپ نے کھائے پیے خرچ کر دیے, اور جب یکم ربیع الاول اگلے سال کی آئی تو دیکھا کہ اتنا مال اب بھی موجود ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں. مثلا شروع میں 1 لاکھ روپے ہمارے پاس تھے, اس کے بعد ہم نے تجارت کی, لاکھوں روپے ہمارے پاس آئے بھی گئے بھی, اور جب اگلا سال آیا تو ہمارے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں, تو یہ صاحب نصاب ہیں. اس کا مطلب اب 10 لاکھ پر ہم زکوٰۃ دیں گے. اب چاہے ہمارے پاس 10 دن پہلے ہی لاکھ روپے آئے ہوں, اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے. البتہ جب ایک مرتبہ اس مرحلے سے گزر گئے تو آئندہ بس ہمارا یہ دن متعین ہو گیا یکم ربیع الاول کا, ہر سال ہم نے اس میں زکوٰۃ کا حساب کر کے مال نکال دینا ہے, تاکہ ہم اس کو مستحقین پر پھر تقسیم کریں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ مال تو آج آیا ہے, ابھی تو اس میں سال گزر, ہر مال پر ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو سال کے درمیان آپ نے کھایا پیا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں, بلکہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس مال پر زکوٰۃ نکلے گی. ایک آدمی لاکھوں روپے کھائے کب,
ایک آدمی کا کرایہ آتا ہے 20,000 روپے کرایہ مثلا ایک مکان کا. اب لازمی بات ہے کہ سال میں اس کے پاس وہ 1 لاکھ روپے سے اوپر آ گئے, لیکن وہ 1 لاکھ روپے ایسے آئے کہ اس میں اس نے اپنی ضروریات بھی پوری کی, کھایا پیا. اب جب سال ختم ہوا تو دیکھا اس کے پاس صرف 20,000 روپے موجود اور باقی دوسرا مال موجود ہے. تو جو باقی مال ہے اور یہ 20,000 اس پر زکات آئے گی. جو ہم نے کھا لیا پی لیا اپنی ضرورت کے پر خرچ کر دیا اس پر زکات بھی دی. تو ایک بات تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکات ایک تو ضروری چیز ہے, اس کو صرف سطحی اعتبار سے اندازہ کر کے نکال دینا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ہمیں تمام مال کو دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس اس وقت کتنا مال موجود ہے, اسٹاک میں جو مال ہمارے پاس موجود ہے. کسی کو اگر قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارا مال. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرضہ دیا ہوا تو زکات ہم پہ آئے گی یا اس پہ آئے گی؟ بھئی اس پہ کیوں آئے گی وہ زکات؟ پیسہ تو آپ کا ہے, اس کا تھوڑی ہے, اسے تو واپس کرنا ہے آپ کو. اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں تو وہ 10 لاکھ روپے آپ کے ہیں, وہ آپ کو واپس کرے گا. جب تک یہ بات موجود ہے کہ وہ واپس کرے گا اس پر زکات آپ نکالیں گے. ہاں اگر کسی مرحلے پر ایسا آ جائے کہ یہ زکات یہ مال ہمیں واپس کرے گا ہی نہیں, یا وہ انکاری ہے کہ صاحب میں نہیں دیتا تمہارا, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تمہارا, تو پھر الگ بات. لیکن جب تک یہ امید ہے کہ یہ مال ہمیں ملے گا واپس, اس وقت تک وہ زکات ہم پر ہی ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اب چاہیں تو آپ ابھی ہر سال نکالتے رہیں, یا جب وہ مال مل جائے آپ کے پاس آ جائے تب نکالتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال اس سلسلے میں چونکہ مسائل بے شمار ہوتے ہیں تو فوری طور پر ہونا یہ چاہیے کہ مفتیان کرام سے رجوع کریں, دارالافتاء سے رجوع کریں اور ان سے جا کے مسائل معلوم کریں, تاکہ ہم اپنے مال کی زکات صحیح طریقے پر ادا کریں. کن کو ادا کرنی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بیوہ ہیں, یعنی بیوہ ہونا زکات کا مسئلہ خیال کرتے ہیں, حالانکہ بعض میں بیوائیں مالدار بھی ہوتی ہیں, وہ خود تجارت کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے بیوہ ہونا یہ کوئی زکات کا مستحق نہیں بناتا انسان کو. اگر وہ مالدار ہے, اس کے پاس سونا چاندی ہے, اس کے پاس مال ہے, تو وہ خود زکات نکالے گی, جائے گے ہم اس کو زکات جمع کر کے دیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ تحقیق کے بغیر زکات دے دیتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زکات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو جہاں چاہیں اٹھا کے پھینک دیں, بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دے رہے ہیں یہ مستحق جگہ بھی ہے یا نہیں جہاں ہم دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کل وہ جماعتیں, وہ لوگ جو سارے سال دین بیزاری کے ساتھ رہتے ہیں, اب جب مال بٹورنے کا وقت آتا ہے یا زکات وصولی کا, وہ سب مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں. حالانکہ ان کو زکات دینا نہ دینا اس کا فیصلہ بھی ہمیں مفتیان کرام سے کرانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے مصارف کیا ہیں, وہ اس مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو ایسا نہیں ہے کہ زکات کو جہاں چاہے اٹھا کے پھینک دیا. اور اگر کسی کو وکالتاً دے رہے ہیں تو وکالتاً بھی اس وقت دیجیے جب آپ کو اس پر اعتماد ہو کہ وہ یہ اپنے مال کو, ہمارے مال کی زکات کو صحیح طریقے پر صحیح مصرف پر خرچ کر دے گا, تب تو آپ اس کو وکیل بنائیں اپنا, کہ بھئی میں آپ کو وکیل بناتا ہوں, جہاں آپ مستحق سمجھے وہاں پر اس کو خرچ کرتے ہیں ضرورت کی جگہوں پر. تو ایسا نہیں ہے کہ زکات کا مال ہمیں جہاں جو چاہے جس کو چاہے ہم نے دے دیا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکات کے علاوہ کوئی مال اللہ کے بندے خرچ ہی نہیں کرتے, یعنی کوئی ضرورت کی جگہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ صاحب وہ زکات تو ہم نے نکال دی. اب زکات کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر ننگا ہے, ٹھٹر رہا ہے سردی سے, اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, ہم زکات ادا کر چکے ہیں, تب بھی ہمارے پاس اگر مال ہے تو شریعت نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اس کو کپڑے پہنائیں. کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں. یہ نہیں ہے کہ زکات نکال دی تو اب کوئی اور مال ہم نے خرچ ہی نہیں کرنا. زکات تو فرائض میں سے ہے, اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری چیزیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, وہ آپ کرتے رہیے سارے سال, کون منع کرتا اس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات تو یہ سمجھیے کہ زکات آتی ہے مال تجارت پر, نقد روپیہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے اس سب پر زکات آتی ہے. اور جو مال تجارت کے لیے خریدا ہے, زمین ہے اگر اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچیں گے تو یقیناً اس پر بھی زکات آئے گی. ورنہ مکان وغیرہ اگر 10 کروڑ کا بھی ہے اور اپنی ذاتی رہائش کے لیے تو اس پر زکات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو, اگر وہ زیورات کی شکل میں بھی ہے تب بھی اس پر زکات ہے. البتہ پلیٹینیم ہے یا ہیرے ہیں
ان پر زکات نہیں ہے. یہاں ہمیں عقل نہیں دوڑانی کہ صاحب وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں لہٰذا اس پہ بھی ہونی چاہیے. یا شریعت نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق ہے کہ سونا چاندی پہ زکات ہے. اب سونا چاندی چاہے وہ مال تجارت ہوں یا استعمال کے ہوں سب پر زکات ہو. جن کے پاس مال تجارت ہے تو ظاہر ہے، اور جن کے پاس استعمال میں ہے سونا چاندی تو یقیناً اس پر بھی زکات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک خاتون آئی جس نے دو کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکات بھی ادا کرتی ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ زکات تو ادا نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن آگ کے کنگن ہوں گے اگر اس پہ زکات ادا نہیں کی تو اس نے وہ اتار کر آپ کو فرمایا کہ یہ آپ ہی رکھ لیجئے، یہ آپ ہی دے دیجئے جس کو چاہے. یہ ساری بات ہے کہ ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ تھا. تو عام طور پر یہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں اس پر زکات نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس پر بھی زکات ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کا مال ہے زکات بھی اسی پر فرض ہے. اگر عورت کی ملکیت ہے تو عورت پر وہ فرض ہے. بعض اوقات بعض لوگ مسائل یہ پوچھتے ہیں آگے کہ صاحب ہمارے پاس ان کے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں. بھائی اگر پیسہ نہیں ہے تو سونا چاندی بھی تو پیسے کی ایک شکل ہی ہے. تو آدمی زیور بیچ دے، کوئی بندہ بیچ دے، کوئی ہار بیچ دے، کوئی چوڑی بیچ دے، لیکن اس کی زکات تو میرا ضروری ہے. ہاں اگر کسی کا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نکال دوں گا تمہاری طرف سے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ نکال. لیکن شوہر پر فرض اور واجب نہیں، واجب اور فرض اس پر ہے جس کا مال. اسی طریقے سے اگر شوہر نے سونا دے رکھا ہے بیوی کو پہننے کے لیے لیکن مالک خود ہے تو پہنتی اگرچہ عورت ہے لیکن زکات مرد پر فرض ہوگی. یاد رکھیں. بہرحال اس سلسلے میں جتنے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں، اس وقت یہاں مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بس اصول کی میں نے بتا دیا کہ مال تجارت پر زکات ہے. اسی طریقے سے ہم نے اگر قرضہ دے رکھا ہے کسی کو اس قرضے پر بھی، یا اسی طریقے سے کمیٹیاں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں تو جتنا مال ہمارا جمع ہو گیا ہے، 10 لاکھ کی کمیٹی ہم نے 5 لاکھ دے دی ہے تو اس 5 لاکھ پر زکات ہوگی. جو ابھی 5 لاکھ ہم نے دیے ہی نہیں ہے تو اس پر نہ وہ ہمارے ہیں اور نہ اس پر زکات. تو بہرحال اس سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہیں تو یقیناً مفتیان کرام کے پاس ہمیں جانا چاہیے اور ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، پھر اپنے مال کی زکات صحیح طریقے پر ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری جانی عبادتیں بھی، مالی عبادتیں بھی، عزت و وقار سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.